جب تم اللہ سے نم آنکھوں سے دعائیں کرتے ہو اور اس یقین کے ساتھ کہ عرش سے غیبی مدد کے معجزے اتر آئیں، تو جان لو کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ خود فرماتا ہے، قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ عنقریب تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ جانتے ہو کہ زندگی میں معجزات کب ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے؟ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اس کا رونا سن کر مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تم اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور وہ آپ کو اور سننا چاہتا ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہتا ہے اس کے مقدر کی کیا ہی بات ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں اور تمہیں اس چیز سے نواز دیتا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، اسی طرح اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد بھیج کر ان غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں تک پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو کسی کی اتنی مجال نہیں کہ اس انسان پر اللہ کے فضل کو روک سکے۔ یاد رکھو، خوشحالی ہو یا بدحالی، دونوں ہی صورتوں میں جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کو یاد کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ وہ رحمان جس کی خدائی بہت وسیع ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ذرے ذرے کو متحد کر کے تمہارے لیے مدد کے وہ اسباب بناتا ہے کہ تمہارے دل کی ہر لا حاصل خواہش کو حاصل میں بدل دیتا ہے۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو بھی سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو تو تمہارے لیے اپنا کن سب سے خاص رکھے گا۔ بس تم مطمئن رہو، جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور وہ کہانی کا رخ جب چاہے بدل سکتا ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی شے کو جوڑنے والا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ، وہ تمہیں نہ سنبھالے؟ سنو، وہ اول اور آخر تمام غیبی اختیارات رکھنے والا حقیقی بادشاہ خود تمہارے لیے مدد تیار کر کے بیٹھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور بکھرنے والے ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور وہی ہے جو تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے، تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ جان رکھو کہ اللہ کے ہر کام میں ایک حکیمانہ منصوبہ ہوتا ہے۔ جس طرح نہ تو دن کچھ دن ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات کچھ دن، اسی طرح وہ قادر مطلق جو زبردست نظم و ضبط قائم کیے ہوئے ہے، وہی مہربان اللہ جب چاہے تمہارے لیے ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ اگر کوئی کافر بھی سوال کرے تو وہ رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے، پھر وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ عنقریب وہ اپنی حکمت سے بہت جلد تمہاری مدد کے لیے وہ اسباب و ذرائع فراہم کرے گا جو تمہاری ناممکن دعاؤں کو حقیقت کا رخ دے کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت سے بھر دیں۔ بس تم اپنے ذہن میں یہ بات مت آنے دینا کہ وہ نہیں سنتا تمہیں۔ وہی تو ہے جو تمہاری پکار وہاں بھی سن لیتا ہے جہاں تم تنہا ہوتے ہو۔ رحمان ہے اور اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔